پاکستان اور لبنان میں دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ لبنانی فوج کے سربراہ جنرل راڈولف ہائیکر کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے GHQ میں ملاقات۔ علاقائی سیکیورٹی، دفاعی تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں پاکستان اور لبنان میں عسکری تعلقات مزید مضبوط بنانے کا جائزہ، تربیتی تعاون اور ادارہ جاتی روابط کے فروغ پر بات چیت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پاکستان اور لبنان کے درینہ دوستانہ تعلقات کی اہمیت پر زور۔ لبنانی آرمی چیف نے پاکستان کی مسلح فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ جنرل راڈولف ہائیکر کا پاکستانی افواج کی آپریشنل مہارت اور کارکردگی کا اعتراف۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان اور لبنان کی افواج کے درمیان عسکری تعاون کی نئی جہت دینے کا اظہار۔ لبنانی آرمی چیف کا 2 روزہ افواج کے درمیان قریبی تعاون کے فروغ کی علامت قرار۔ لبنانی آرمی چیف کو GHQ آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ امریکہ ایران معاہدہ آئندہ 2 سے 3 دن میں طے پا سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا امریکہ ایران کے ساتھ معاہدے کے حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا۔ ڈیل ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ معاہدے پر دستخط ہوتے ہی آبنائے ہرمز فوری طور پر کھول دی جائے گی۔ اسرائیل اور ایران نے 1 ہفتے تک ایک دوسرے کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر اتفاق کر لیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ بہت اچھی بات چیت ہوئی۔ نیتن یاہو پر واضح کر دیا ایران کے خلاف جنگ میں خود کو اکیلے پاؤ گے۔ 5 علاقائی ممالک نے اسرائیلی وزیر اعظم پر دباؤ ڈالنے کی درخواست کی تھی۔ نیتن یاہو سے صاف کہا نئی جنگ نہیں چاہتا۔ امریکہ سے معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے پاکستان کے ذریعے مذاکرات جاری ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید ایروانی نے کہا امریکہ کے ساتھ معاہدے تک پہنچنے کے لیے خیالات کے تبادلے کا عمل جاری ہے۔ واشنگٹن اور تہران پاکستان کے ذریعے حتمی مسودے تک پہنچنے کے لیے آراء پیش کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک ابھی حتمی مسودے تک نہیں پہنچے۔ اسلام آباد کے ذریعے تجاویز کا تبادلہ جاری ہے۔ ایران کے ساتھ جاری مذاکرات میں امریکہ مضبوط پوزیشن میں ہے۔ صدر ٹرمپ کے اہداف حاصل کرنے کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا ایران جنگ کو مزید جاری نہیں رکھنا چاہتا۔ ایرانی تجاویز کو امریکہ مکمل طور پر تصدیق کے بعد ہی قبول کرے گا۔ کسی بھی معاہدے میں سخت نگرانی اور جانچ پڑتال شامل ہوگی۔ ایران کے ساتھ معاہدہ طے پا جاتا ہے تو یہ امریکی عوام کے لیے فیصلہ کن کامیابی ہوگی۔ پاکستان دہشت گرد حملوں میں خاموش تماشائی نہیں بن سکتا۔ اپنی سلامتی اور عوام کے تحفظ کے لیے جب اور جہاں ضرورت ہوگی حق کے دفاع کے تحت جواب دیا جائے گا۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل اجلاس میں مستقل پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا افغانستان کی سرزمین دہشت گرد تنظیموں کے لیے پناہ گاہ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ ان میں کالعدم TTP، BLA، مجید بریگیڈ، داعش خراسان اور ایسٹ ترکستان اسلامی موومنٹ شامل ہیں۔ طالبان نے پاکستان اور دیگر ممالک کے جائز سیکیورٹی خدشات کو مکمل نظر انداز کیا۔ 2025 کے دوران پاکستان میں دہشت گردی کے 5300 واقعات ہوئے۔ 1200 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے۔ لبنانی صدر کی اسرائیلی حکومت کو مذاکرات کی دعوت۔ جوزف آن نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا عسکری حل لوگوں کو کبھی تحفظ اور سلامتی نہیں دے سکتا۔ بات چیت کے لیے تیار اور پرعزم ہیں۔ اسرائیل بھی تیار ہے تو آئیں بات کریں۔ جنگ بندی معاہدہ ہونے سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم سے نہیں ملوں گا۔ اسرائیل کے ساتھ معاہدہ مکمل امن اور عدم جارحیت کا ہوگا۔ اسرائیلی بمباری سے جنوبی لبنان میں مزید 5 افراد شہید، متعدد زخمی۔ صہیونی فورسز نے لبنانی سرحد کے قریبی کئی دیہات کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ 10 لاکھ افراد بے گھر۔ حزب اللہ کے اسرائیلی فوج پر جوابی حملے، 16 اہداف کو نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم لبنان نواف اسلام کہتے ہیں کہ جنگ بندی کے بعد سے اب تک اسرائیل 3500 بار بمباری کر چکا۔ ایران سے جنگ نے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اختلافات نمایاں کر دیے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس کی رپورٹ کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران امریکہ اور اسرائیل کے اسٹریٹجک مفادات کے ساتھ ساتھ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے سیاسی مفادات میں بھی واضح فرق پیدا ہوا۔ امریکی عہدیدار نے ایکسیوس کو بتایا نیتن یاہو کو اسرائیل میں اپنی سیاسی بقا کے لیے جنگ جاری رکھنا ضروری ہے۔ ٹرمپ کو امریکہ میں اپنی سیاسی پوزیشن مضبوط رکھنے کے لیے جنگ کا خاتمہ اور معاہدہ درکار۔ ایرانی مسلح افواج کا اسرائیل پر جوابی حملے روکنے کا اعلان۔ ترجمان ایرانی خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر نے کہا جنوبی لبنان اور بیروت کے علاقے زاہیہ میں اسرائیلی کارروائیوں کے جواب میں سخت اور دردناک رد عمل دیا۔
اب یہ آپریشن روک دیا ہے۔ اس رد عمل سے صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کو سبق سیکھنا چاہیے۔ خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے مطابق اگر جارحیت اور مظالم کا سلسلہ جاری رہا تو اس سے کہیں زیادہ سخت اور تباہ کن اقدامات کیے جائیں گے۔ اسرائیل نے بھی ٹرمپ کے کہنے پر ایران پر حملے روک دیے۔ جنگی محاذ چھوڑا، نہ مذاکرات کا راستہ ترک کیا، قوم اور ملک کے حقوق کا بھرپور دفاع کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کہتے ہیں سفارتکاری اور دفاع قومی طاقت کے دو بازو ہیں۔ اتحاد اور دانش مندی سے ایران آزمائش سے کامیاب نکلے گا۔ نائب صدر محمد رضا عارف نے کہا نئے حملوں کے بعد اسرائیل ایک بار پھر جنگ بندی کی بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر کالیباف کہتے ہیں بحری ناکہ بندی کو دشمن کی ایک اور شکست میں بدل دیں گے۔ مفاہمتی یادداشت سے متعلق ٹرمپ کے بیانات متفقہ نکات کے برعکس تھے۔ ظاہر ہو گیا امریکہ جنگ بندی چاہتا ہے، نہ مذاکرات۔ پاسداران انقلاب قدس فورس کے کمانڈر اسماعیل قانی نے اعلان کیا آبنائے حرمت سے باب المندب اور خلیج بحیرہ احمر تک مزاحمت کی نئی حفاظتی پٹی قائم کی جائے گی۔ اسرائیل کا غزہ میں کرم ابو سالم اور رفح کراسنگ کھولنے کا اعلان۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دونوں راہداریاں کل سے انسانی امداد کے مرحلہ وار داخلے کے لیے کھولی جائیں گی۔ مارچ میں ایران اسرائیل جنگ کے بعد غزہ کراسنگ بند کی گئی۔ غزہ فلاٹیلا کے کارکنوں پر اسرائیلی وزیر ایتمیر بن گوئر کا تشدد۔ اٹلی کے محکمہ انصاف نے تحقیقات شروع کر دی۔ ویڈیو میں بن گوئر کو کارکنوں کا مذاق اڑاتے اور انہیں تضحیک کا نشانہ بناتے دیکھا گیا۔ آبنائے ہرمز کے قریب امریکی گن شپ ہیلی کاپٹر گر کر تباہ۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ہیلی کاپٹر میں سوار عملے کے دونوں ارکان کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا۔ واضح نہیں ہو سکا کہ ہیلی کاپٹر ایرانی فائرنگ کے نتیجے میں تباہ ہوا یا کسی فنی خرابی یا حادثے کا شکار ہوا۔ امریکی آپاچی ہیلی کاپٹر گرنے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل سستا، برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $93.60 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $90.65 کا ہو گیا۔ گولڈ مارکیٹ میں سونا $4,337 فی اونس فروخت۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں ملا جلا رجحان۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 1,756 پوائنٹس کا اضافہ، 1,70,710 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ انٹر بینک میں ڈالر $278.40 پر برقرار۔ وفاقی بجٹ 12 جون کو پیش کیا جائے گا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس کل ہوگا۔ چاروں وزراء اعلیٰ شریک ہوں گے۔ اجلاس میں نئے بجٹ کے اہداف کی منظوری دی جائے گی۔ وفاقی کابینہ بجٹ کی حتمی منظوری دے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے۔ قومی اقتصادی سروے 11 جون کو پیش کیا جائے گا۔ حکومت کا ٹیکس چوری کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال FPR کو نوٹسز، گرفتاری، کاروبار سیل اور ٹیکس وصولی کا مکمل اختیار ملنے کا امکان۔ IMF نے ڈیجیٹلائزیشن کی مدد سے ٹیکس چوری روکنے کا مطالبہ کیا۔ آسان ٹیکس اسکیم کے باوجود ٹیکس نیٹ میں نہ آنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ FPR کو اصل آمدن کے تعین کے لیے گوشواروں کی AI پروسیسنگ کی اجازت ملنے کا امکان۔ گوشواروں میں کم آمدن ظاہر کرنے والوں کو اصل آمدن ظاہر کرنے کے لیے نوٹس جاری کیے جائیں گے۔ IMF نے انکم ٹیکس نیٹ میں 30 لاکھ نئے ٹیکس دہندگان کی شمولیت کا مطالبہ کیا۔ ملک میں صرف 50 لاکھ انکم ٹیکس دہندگان ہیں۔ PTI کا ناراض دھڑا خیبر پختونخوا بجٹ اجلاس میں شرکت پر آمادہ۔ ناراض ارکان کا کہنا ہے کہ بجٹ دیکھیں گے PTI اور بانی کے ویژن کے مطابق ہے یا نہیں۔ PTI کے ناراض ارکان آج اڈیالہ جیل جائیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر سے ملاقات بھی متوقع۔ پارٹی قائدین سے ملاقات کے لیے سابق اسپیکر مشتاق غنی کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ بیرسٹر گوہر سے ملاقات کے بعد پھر اجلاس ہوگا۔ گزشتہ روز 28 ارکان اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ آئندہ اجلاس میں مزید 12 ارکان کی شرکت کا دعویٰ۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے پارلیمانی پارٹی کو JUI اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ملاقاتوں پر اعتماد میں لینے کا مطالبہ۔ حلقہ GB 16 دیامر کے 4 پولنگ اسٹیشنز پر ری پولنگ کے خلاف پیپلز پارٹی کا احتجاج۔ جیالوں کا DRO ہاؤس کے سامنے دھرنا، شاہراہ قراقرم منتقل، سڑک بلاک، گاڑیوں کی لمبی قطاریں، مسافروں کو مشکلات کا سامنا۔ مظاہرین کا فارم 48 کے شفاف اجرا تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ فارم 47 کے مطابق آزاد امیدوار سید امام علی کو 24 ووٹوں کی برتری حاصل۔
چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان نے 4 پولنگ اسٹیشنز پر 15 جون کو دوبارہ پولنگ کا حکم دیا۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار عطا اللہ کا کہنا ہے فارم 47 فارم 45 کی بنیاد پر بنا، صرف پوسٹل بیلٹ کی گنتی باقی ہے، گنتی میں تاخیر کر کے ری پولنگ کا حکم دینا قبول نہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کی H-1B ویزا پالیسی غیر قانونی قرار، امریکہ کے وفاقی ڈسٹرکٹ جج لیو سوروکین نے فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے کانگریس کی منظوری کے لیے بغیر اقدام کر کے اختیارات سے تجاوز کیا۔ صدر ٹرمپ نے H-1B ویزا کی درخواست پر $1,00,000 فیس جمع کرانے کی شرط عائد کی تھی۔ کیلیفورنیا سمیت امریکہ کی 20 ریاستوں نے صدر ٹرمپ کے اقدام کو چیلنج کیا۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے شعبے نے عدالتی فیصلے کو ایکٹیویزم قرار دیا۔ فیفا ورلڈ کپ کے لیے نامزد ریفری کے امریکہ داخلے پر پابندی عائد، صومالی ریفری عمر عبدالقادر آرتان کو میامی ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیا گیا۔ حکام نے ریفری کو ترکیہ واپس جانے والی پرواز پر بٹھا دیا۔ صومالی سفارت خانے نے انہیں سفارتی پاسپورٹ فراہم کیا۔ عمر عبدالقادر آرتان کو 2025 کا بہترین افریقی ریفری قرار دیا گیا۔ اسرائیل نے فلسطینی خاتون فٹ بالر کو رہا کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 20 سالہ رند حلوانی کو 6 روز حراست میں رکھنے کے بعد رہائی ملی۔ فٹ بالر کی والدہ کا کہنا ہے حلوانی گھر میں 5 روز تک نظر بند رہیں گی۔ فلسطینی فٹ بال ایسوسی ایشن کا حلوانی کی رہائی کا خیر مقدم۔